لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بیٹا ایکو ایسا کرو جی ایکو کم کرو انتہائی قابل عزت و احترام اکابرین جماعت ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں آج کے اس درس قرآن مجید کی محفل کے انعقاد پر میں اپنے محترم جماعتی دوست بھائی عظمت اللہ صاحب اور ان کی سرپرستی کرنے والے تمام اکابرین کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین یہ عمل ہمارے بھائی عظمت اللہ صاحب تمام ہمارے اکابرین اور آپ تمام سامعین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے وقت انتہائی محدود ہے اور میں نے ایک چھوٹی سی گزارش عام دوستوں کے گوش گزار کرنی ہے وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے تمام انبیاء کرام کی شان اور مقام اور رتبہ برحق ہے لیکن جو امتیازی خصوصیات
تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عطا فرمائی، ان امتیازی خصوصیات میں تمام انبیاء علیہ السلام مل کر بھی آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان میں سے ایک پہلو کا اشارہ عرض کرنا ہے، ابتدا اللہ کریم کے کلام سے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورت کا نام سورت القلم، 29واں پارہ، آیت نمبر 4 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعلیٰ اخلاق کے مقام پر اللہ نے آپ کو فائل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا مقابلہ پوری کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اخلاق عظیم کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر لفظ ہے، صدیقہ کائنات مریم اسلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، واللہ من تقم لنفسہ فی شیء، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، مجھے رب العالمین کی ذات کی قسم ہے، ساری زندگی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اور ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ بھی ہیں، فرماتی ہیں تاکہ اللہ، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ ہوتا تھا، رحمت عالم معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن جہاں پر اللہ کریم کے دین، جہاں پر شریعت، جہاں پر حدود کا معاملہ آیا کرتا تھا، آمنہ کے لال کبھی بھی رعایت نہیں کیا کرتے تھے۔ سادے الفاظ میں جملہ، ساری زندگی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کا انتقام اور بدلہ نہیں لیا، لیکن جب شریعت کا معاملہ آتا تھا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر بھی نرمی نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اخلاق عظیم۔ ہمارا معاملہ معاف کیجیے گا الٹ ہے، ہم ذات کے معاملے میں تو بڑے سخت ہیں، بدلہ لینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور جہاں شریعت کی بات آتی ہے تو ہم رعایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر جہاد میں روانہ تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑی دیر آرام کر لینا چاہیے، تھکاوٹ دور ہو جائے۔ صحابہ کرام نے سایہ دار درخت منتخب کرنے شروع کر دیے۔ ہم نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گھنے سائے والا درخت منتخب کیا۔ حضرت آپ یہاں آرام کیجئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں درخت کے سائے کے نیچے، لیکن رب العالمین سونے اور نیند کرنے سے پاک ہے۔ یہ بھی جملہ کر دو۔ سورت کا نام سورت البقرہ، یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام، اور تیسرا پارہ۔ فرمایا لا
الکرسی پہلا تیسرا پارا پہلا صفحہ آیت نمبر 255 اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ ترجمانوں سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اللہ سونے سے پاک ہے، پاک درمیان میں سن لیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم حاضر ہوئی، کہنے لگے حضرت حال ینام ربک، آپ کے پروردگار کو بھی نیند آتی ہے کہ نہیں آتی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ایسے سوال نہ کرو۔ حضرت ہم دل کی تسلی چاہتے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا میرے کریم اس سوال کا جواب میں اللہ کے ذمے ہے، اور پریکٹیکل جواب ہم نے دکھانا ہے۔ رات کے وقت ہم نے معمولات سے فارغ ہو کر میرے پیارے کریم ہاتھ کے اندر شیشے کے 2 گلاس اور پیالے لے لیجئے، پانی سے بھر لیجئے۔ سارے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد رات کے وقت دونوں شیشے کے پیالے اور گلاس پکڑ کر کھڑے ہو جائیے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رات کو اپنے معمولات سے فارغ ہونے کے بعد شیشے کے 2 پیالے اور گلاس پانی کے بھر لیے، ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کا حکم ماننا بھی ثواب ہے۔ کھڑے کتنے نہ کھڑے رہتے، نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک بار تو سہلے، مزید جب نیند نے غلبہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، ہاتھ دونوں ہلے، فانکسرت الزجاجتان، دونوں شیشے کے پیالے زمین پر گر کر ٹوٹ گئے، سارا پانی زمین پہ بہہ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا میرے کریم یہ قوم کے سوال کا جواب تھا، آپ کے ذریعے پریکٹیکل۔ آپ پر نیند آنے لگی، آپ تو پیالے نہیں سنبھال سکے، اگر میں اللہ کریم پر نیند آ گئی، آسمان و زمین کو کون سنبھالے گا؟ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاتر، اور رب العالمین کا قرآن میرے سامنے، یہ آیت نمبر 41 میں نے کھولی ہوئی ہے، یہ حوالہ فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے اور زمین کو پانی پر کنٹرول کرنے والا صرف اللہ ہے۔ آسمان اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، زمین اپنی جگہ سے نہیں ہٹتی۔ والا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، اور رب العالمین آسمان و زمین پر اپنا کنٹرول چھوڑ دے، اللہ کریم کے علاوہ کوئی بھی آسمان و زمین کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ آپ سو رہے ہیں، اللہ سونے سے پاک ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکائی ہوئی ہے۔ ایک خورس نامی دشمن ایسا ایسا چلتے ہوئے قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے سبق روک دیا، اگر ہمارا کوئی جانی دشمن آ رہا ہو اور ہمیں پتا ہو کہ وہ ہماری جان کا دشمن ہے، آپ سارے عقل مند اور دانش مند دوست ہیں، ذرا اپنے ضمیر کو حاضر رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے، اگر ہمارا جانی دشمن سامنے آ رہا ہے اور پتہ بھی ہے ہمیں کہ ہمارے خون کا پیاسا ہے، ہم اپنا ہتھیار کبھی بھی اس کے حوالے نہیں کریں گے۔ خون کا پیاسا دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیار پہ گولا کر رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں ہے۔ میرا جملہ دھیان سے سنیے گا، میرا عقیدہ، میری جماعتی شاہ و توحید و سنت کا عقیدہ، ساری کائنات کے حالے علم جمع کر دیے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ ساری کائنات کے انسانوں کا علم نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عالم اللہ نے نہ پیدا کیا ہے، نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔
ترازو کے پلڑے میں ساری کائنات کے انسانوں کا رکھ دیا جائے، اولیاء کرام، شہداء کرام، صدیق، نہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم بھی ایک پلڑے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں، ساری کائنات کے انسانوں کا علم، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علم سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگلا جملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الناس ہونا برکت، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ یہ میرے سامنے 26واں پارہ، سورت کا نام سورت الحجرات، آخری آیت درس کرنے لگا ہوں۔ فرمایا اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ حوالہ دوستوں کے سامنے ہے، شک نہیں کرنا کائنات والوں، آسمان و زمین کا غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ 7واں پارہ، سورت کا نام سورت، اللہ کی شان، جگہ بھی وہی نکل آئی ہے جو میں پڑھنا چاہتا تھا اور میں حافظ بھی نہیں ہوں، یہ حوالہ آیت نمبر 59، سورۃ الانعام 7واں پارہ، فرمایا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کی چابیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کریم کے بغیر غیب کی چابیوں کو بھی کوئی نہیں جانتا۔ بڑا آسان انداز، 20واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت النمل، یہ میرے سامنے ہے سورت النمل، یہ پہلا صفحہ ہے، 20ویں پارے کا نمبر 65۔ فرمایا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، یہ حوالہ ہے، آخری سطر اس صفحے کی۔ اعلان کر دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے، فرشتے مخلوق ہیں، انسان مخلوق ہیں، جنات مخلوق ہیں، مخلوق غیب نہیں جانتی، اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ۔ مجھے دوستوں نے مایوس نہیں کرنا، زبان کے تالے کھول دیجیے، اللہ کا نام محبت سے بلند کرنا ہے تاکہ یہ زمین قیامت کے میدان میں آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ قرآن۔ اللہ کا کلام یہ بتا، جو دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، طواف کیا جا رہا ہے، نظر و نیاز ان کے نام پر دی جا رہی ہے، ان کی غیبانہ پکار کی جا رہی ہے، وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اس کوشچن کا جواب اور رب العالمین نے 1400 سال پہلے نازل کر دیا، یہی آیت۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، یہ حوالہ، جو قبروں کے اندر دفن ہو گئے ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کس وقت اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے یہ جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، جمعیت ارشاد التوحید و سنت، مدینہ پاکستان، علامہ مشرف خان، تکبیر۔ صرف آدھا گھنٹہ باقی ہے میرے پاس، اللہ آپ کو مزید دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کرے۔ توجہ، تلوار درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، دشمن ہتھیار پر حملہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں
आसन होना बरहक, जमीलों में अजमल होना बरहक, शरीफों में अशरफ होना बरहक, करीमों में अकरम होना बरहक, खातमुन नबीयीन होना बरहक, खातमुल मुरसलीन होना बरहक, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। आप आलिमुल गैब होते दुश्मन को हथियार पर कैसे कब्जा करने देते? तलवार हाथ में लेकर दुश्मन गौर सुनामी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खड़ा हो गया और ऊंची आवाज में कहने लगा, मैं यमनाउका मिन्नी, आपकी तलवार मैंने उठाई हुई है। आमना बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये बताइए, आज मेरे हाथ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन बचाएगा? रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल गई। देखा दुश्मन तलवार लेके सर पे खड़ा है, पूछ रहा है कौन बचाएगा? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार बड़ी तसल्ली के साथ फरमाया, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपसे भी दरखास्त है, अल्लाह का नाम ले लीजिए, अल्लाह दुनिया आखिरत में आपको फजलो करम से माला माल कर दे। इस मुश्किल वक्त में आमना के लाल ने किसको बुलाया था? दीन झगड़े का नाम नहीं, दीन तो प्यार मोहब्बत का नाम है। मैंने सबक रोक दिया। 17वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल अंबिया। ये मैंने सूरतुल अंबिया खोली हुई है। अगर कोई सवाल करे दोस्त कि अल्लाह करीम ने जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भेजे, 4 चीजें ऐसी हैं कि जिनकी तादाद अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं जानता। अल्लाह करीम की सिफात कितनी है अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। नंबर 2, फरिश्ते अल्लाह ने कितने पैदा किए हैं, अल्लाह करीम के बगैर उनकी तादाद कोई नहीं जानता। आसमानी किताबें कितनी अल्लाह ने नाज़िल की है। 4 किताबें तो मशहूर हैं, तौरात शरीफ, इंजील शरीफ, ज़बूर शरीफ, कुरान मुक़द्दस। कुल कितनी अल्लाह ने आसमानी किताबें नाज़िल की है, अल्लाह करीम के बगैर सही तादाद कोई नहीं जानता। और नंबर 4, कितने अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने भेजे, अंबियाए किराम की तादाद भी अल्लाह के बगैर कोई नहीं जानता। उलमाए किराम बयान फरमाते ना 1,24,000, तो साथ ये अल्फाज भी जरूर इरशाद फरमाते हैं, या कमो बेश सही तादाद अल्लाह जानता है। इस सूरत का नाम है सूरतुल अंबिया, नबियों वाली सूरत। अजीब बात, सूरत है सूरतुल अंबिया, अंबिया की सूरत। और इस सूरत में अल्लाह करीम ने सारे अंबियाए किराम का नाम जिक्र नहीं किया। अब सवाल यह पैदा हुआ, जब सारे अंबियाए किराम का नाम इस सूरत में नहीं है, सूरत को सूरतुल अंबिया क्यों कहा जाता है? इस सूरत को सूरतुल अंबिया इसलिए कहा जाता है, इस सूरत में अल्लाह ने सारे अंबियाए किराम का मिशन और अकीदा बयान किया है। आयत नंबर 25 सूरतुल अंबिया, रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। ये हवाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मैं अल्लाह ने जितने भी अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भेजे, हर पैगंबर की तरफ यही वही अल्लाह करीम ने भेजी थी कि ला इलाहा इल्ला अना, मैं अल्लाह के बगैर कोई मुश्किल कुशा, हाजत रवा, दाता, आलिमुल गैब, खोटी किस्मत को खरी करने वाला मैं अल्लाह के बगैर और कोई नहीं है। दूसरा हवाला यही सूरतुल अंबिया आयत नंबर 90 फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात व यदऊनना रगबन व रहबा। आयत नंबर 90 जितने भी अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में अल्लाह ने भेजे,
وہ نیکیوں کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے، اور نمبر 2 یدعوننا، سارے کے سارے انبیاء کرام میں اللہ ہی کی غیبانہ پکار کیا کرتے تھے۔ سبق کی طرف آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ ایک اور چھوٹا سا جملہ رکا آ گیا، مولوی صاحب یہ تو ٹھیک ہے، حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، لیکن چھت پر چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، کنویں میں سے پانی نکالنا ہو رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے، جج کے سامنے پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کی ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تیرے انداز پہ قربان جاؤں، یہ مثالیں آج پیش کی جا رہی ہے، اللہ نے جواب 1400 سال پہلے قرآن میں نازل کر دیا۔ 26واں پارہ، سورت کا نام سورت قاف، مالک کائنات کی لاریب کتاب، یہ میرے سامنے آیت نمبر 16 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد۔ یہ حوالہ مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی میں اللہ ہی نے کیا، انسان کے دل کے ارادے جاننے والا بھی صرف میں اللہ ہوں، اور میں اللہ انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ میں مانتا ہوں احباب، کنویں میں سے پانی نکالنا ہے رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، کیونکہ پانی دور ہوتا ہے نیچے ہوتا ہے، اس لیے رسی اور ڈول لگانا پڑتا ہے۔ چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ جو رب العالمین انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہو، وہاں رسی اور ڈول والی چھت اور سیڑھی والی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں جج کے سامنے پیش ہونا ہے، وکیل کی ضرورت ہے، جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں، مہربانی کر تو اتنی فیس لے وکیل سے، میرا کیس تیار کر۔ وکیل پیش ہوتا ہے، جج کو پہلے کوئی پتہ نہیں، افسر کو کیا علم آفس کے دروازے پہ کون کھڑا ہے، اس لیے چپڑاسی کی منت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به النفس، میں اللہ انسان کے دل کے خیال اور ارادے بھی جانتا ہوں۔ اگلا جملہ، جو ارادہ، جو خیال، جو نیت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، اس ارادے کو جاننے والا بھی اللہ، اور جو ارادہ ابھی تک ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوا اس کو بھی جاننے والا اللہ۔ جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو، وہ وکیل والی چپڑاسی والی مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل، یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، آیت نمبر 74، سورت النحل 14واں پارہ۔ یہ دنیا والی مثالیں، چھت، سیڑھی، رسی، ڈول، وکیل، چپراسی، یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو، کیوں؟ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اس لیے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ پھر میری اپیل ہے آپ سے، اللہ کا نام ذرا زبان کے تالے کھول کر محبت سے لے لیجیے، اونچی آواز سے۔ اس مشکل وقت میں آمنہ کے نام نے کس کو بلایا تھا؟ یہ کوئی مسئلہ معمولی ہے؟ 8واں پارہ، سورت کا نام سورت الاعراف، یہ میرے سامنے مالک کائنات کی کتاب۔ 3 سوال موت کے بعد انسان سے پوچھے جائیں گے۔
من ربک من نبیک ما دینک، بندہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ یہ تین سوال تو موت کے بعد ہونے ہیں۔ ایک سوال انسان سے موت کے وقت پوچھا جائے گا۔ سورۃ الاعراف مالک کائنات کی کتاب، رب العالمین فرماتے ہیں حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونہم، یہ آیت نمبر 37 پر میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ بندے پر موت کا وقت آ گیا، فرشتے روح نکال رہے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فرشتوں فوت ہونے والے سے سوال کرو۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، فوت ہونے والا بندہ یہ بتا اپنی زندگی کے اندر مشکلات میں جن کو پکارا کرتا تھا غائبانہ، آج وہ کہاں گئے؟ موت سے بڑی مشکل تو تجھ پر نہیں آئے گی۔ تو کہتا تھا مشکلات میں ان کو پکاروں گا، مشکل دور کر دیں گے، حاجات میں ان کو بلاؤں گا، میری حاجت روائی کریں گے۔ یہ کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والے ہیں، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والے ہیں، آج کہاں گئے؟ فوت ہونے والا بندہ جواب دے رہا ہے قالوا ذلوا والناس، سارے غائب ہو گئے، کوئی پیر فقیر نظر نہیں آ رہا۔ جن کو میں نے دنیا میں داتا سمجھ رکھا تھا، غریب نواز سمجھ رکھا تھا، حاجت روا مشکل کشا مانا کرتا تھا، ان کی زبانہ پکار کیا کرتا تھا، ذلوا والناس، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، سارے غائب ہو گئے۔ بس نا آگے انداز یہی آیت فَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، یہ حوالہ قرآن کا سامنے۔ فوت ہونے والا بندہ اپنے خلاف خود گواہی دے گا۔ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کو چھوڑ کر غیبانہ پکار میں دوسروں کی کیا کرتا تھا، کافرین، میں نے ساری زندگی کفر پر گزار دی ہے۔ یہ حوالہ سامنے ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور یہ بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی طریقہ ہے کہ جب بھی مشکل اور پریشانی آ جائے، بندہ مصیبت میں پھنس جائے، اس وقت غیبانہ پکار کے لیے صرف اللہ ہے۔ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، اور رب العالمین کا قرآن فرمایا یجیب المضطر اذا دعا، یہ آیت نمبر 62 ہے، پہلا صفحہ 20واں پارہ۔ جب بندہ مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، سارے اسباب ختم ہو جائیں، سارے دنیا کے دروازے بند ہو جائیں، اس وقت مجبور اور لاچار بندہ اللہ کریم کو بلائے، یجیب، اللہ کی رحمت چیخ کر کے جواب دیتی ہے۔ اللہ کس وقت تجھے بلاؤں؟ دنیا کے دفتروں کا تو ٹائم مقرر ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ دیر سے آئے ہیں، اب تو آفس بند ہو گیا، صاحب چلے گئے، 8 سے لے کر 2 بجے تک وقت تھا، تو کل ملاقات ہوگی۔ دنیا کے دفتروں کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ تیرے دربار پہ آنا ہو تو وقت کیا ہے؟ فرمایا اذا دعا، میں اللہ کے دروازے پر آنا ہو، مرضی میری نہیں مرضی تمہاری۔ میں اللہ نے اپنے دروازے کو تالا کبھی نہیں لگایا، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کہ گدا ملتا نہیں۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم،
دینے والا تیزی سے دست دعا ملتا نہیں. 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ. اللہ کے حکم سے جبریل آیا، سید الملائکہ، دشمن کو دھکا دیا. 16واں پارہ، سورہ کا نام سورۃ مریم. فرمایا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. یہ میرے سامنے سورۃ مریم آیت نمبر 64 کھلی ہوئی ہے. یہ حوالہ جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے. جبریل امین اللہ کے حکم سے آیا، دشمن کو دھکا دیا، پیٹ کے بل زمین پہ گر پڑا، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا لی. فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نے آواز سنی، دوڑ کر پہنچے، دشمن پاؤں کے بل زمین پہ بیٹھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑے ہیں. اب تو بتا نا تجھے کون بچائے گا؟ کیا جواب دیتا؟ زیادتی تو کر چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتا، اتشہد ان لا الہ الا اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان بنتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. اس نے کہا اللہ، میں کلمہ نہیں پڑھتا، مسلمان نہیں ہوتا. تیسرا پارہ، سورت کا نام سورۃ البقرہ. فرمایا لا اکراہ فی الدین. آیت نمبر 256 سورۃ البقرہ تیسرا پارہ. زبردستی کسی کو مسلمان بنانے کی شریعت میں اجازت نہیں. کسی کے سینے پر بندہ ہتھیار رکھ دے میں کلمہ پڑھ مسلمان ہونا، سنانا ہمارے ذمے، دلائل بیان کرنا ہمارے ذمے. زبردستی کی اجازت نہیں کہ کسی کو مسلمان بنانے کے لیے زبردستی کی جائے. اکراہ فی الدین کی اجازت نہیں. اکراہ للدین الگ چیز ہے، یہ الگ موضوع ہے. میں کلمہ نہیں پڑھتا، ہاں اتنا وعدہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ میری قوم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے خلاف اپنی قوم کی امداد نہیں کروں گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. یہ ہے اخلاق عظیم. ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہے کہ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے. نفرت نہ، محبت 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 کے یوں جس نے دریا بہائے. دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اخلاق کے جزاک اللہ. وقت بہت کم ہے، چند منٹ ہے. ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انتقام نہیں لیا. کسی نے آپ کی ساتھ کے ساتھ زیادتی کی، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. اور شریعت کا معاملہ آیا، اللہ کے دین کا معاملہ آیا، حدود کا معاملہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا برابر بھی رعایت نہیں کیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لی، جرم ثابت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا. سارے قبیلے کے بندے جمع ہوئے، او ہو اس کا ہاتھ کٹ گیا، سارے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سفارش کون کرے؟ ضرورت نہیں ہو رہی کسی کی. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
سفارشی بنا کر آپ کی خدمت میں بھیجا گیا. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی. بخاری شریف میں لفظ ہے تلبن وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم کے چہرے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا, غصہ ظاہر ہو گیا چہرے انور پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ رضی اللہ تعالی اتشفع فی حد من حدود اللہ, تو کون ہے اللہ کی حد و قانون میں سفارشیں کرنے والا؟ یہ تو بنی مخزوم قبیلے کی فاطمہ ہے جس نے چوری کی ہے, میں نے ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا. اگر میری حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ بھی چوری کرتی لقاتا محمد یادہ, رواہ البخاری. چوری کے جرم میں اپنی حقیقی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. سارے صحابہ جمع ہو جاؤ مسجد میں. سارے جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسامہ سفارشی بن کر آیا تھا. چھٹا پارا سورت کا نام سورت المائدہ. فرمایا والسارق فاقطعوا ایدیہما. یہ آیت نمبر 38. چوری کرنے والا مرد, چوری کرنے والی عورت, اگر جرم ثابت ہو جائے مسلمان حکمران ہو تم نے ان کا ہاتھ کاٹنا ہے. میرے صحابہ سنو, تم سے پہلی قومیں تباہ و برباد ہوئی. اگر کوئی بڑا آدمی جرم کرتا اسے کچھ بھی نہیں کہتے تھے, غریب جرم کرتا اس پہ قانون نافذ کیا کرتے تھے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو انصاف کرنے والے بن کر آئے تھے. آپ انصاف نہ کرتے کائنات والوں کو انصاف کا نمونہ کیسے ملتا؟ ذات کے معاملے میں آپ نے معاف کیا, دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں کی. اور حدیث پاک سنیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے. میری بیٹی گھر میں نہیں ہے. آپ انتظار کر رہے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آ رہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے. حدیث میں لفظ ہے بیٹی کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضرت میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا, اس کے گھر وارثوں کے پاس تعزیت کے لیے گئی تھی. افسوس جس کو ہمارے اس معاشرہ میں کہتے ہیں فاتحہ خوانی, میں مثال دے رہا ہوں. تعزیت کے لیے گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بتا تو مرنے والے کی قبر پر تو نہیں گئی تھی؟ نہیں ابا جان, میں مرنے والے کی قبر پر نہیں گئی تھی. مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ زائرات القبور. جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ایسی عورتوں پہ اللہ لعنت نازل کرتا ہے. ابا میں کیسے قبر پر جا سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی پہلے تو نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے, آج اور بات سن لے. لو صورت قبرہا لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تو فوت ہونے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی. عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے ابا فوت ہو گیا, بھائی بیٹا میں مثال دے رہا ہوں, گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. دین کے معاملے میں, شریعت کے معاملے میں آمنہ کے لال نے کسی کی رعایت نہیں کی. اور اگر آپ کی ذات کے ساتھ کسی نے زیادتی کی آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا. یہ مختصر سا درد دل سنانا تھا. اللہ حاضری قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جو آپ کے میرے متعلقین بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے, اور جو آپ کے میرے دوست احباب متعلقین فوت ہو چکے ان کے لیے دعا کا حکم ہوا ہے, اور جو احباب بے اولاد ہیں میرے آپ کے جتنے متعلقین اہل خانہ والدین رشتہ دار گھروں میں یا ہسپتالوں میں بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
جو آپ کے میرے دوست احباب والدین عیسیٰ و اقارب اس دنیا سے چل بسے، اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ جو دوست احباب صاحب اولاد نہیں، اللہ انہیں نرینہ صالح اولاد سے مالا مال فرمائے، اور جو صاحب اولاد ہیں اللہ اولاد کے ذریعے والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے، اور جتنے دوست حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے، اپنی رحمت اور فضل و کرم سے اللہ ان کی جلد حاجات پوری فرمائے، اور دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہمیں مزید توحید و سنت کی خدمت کی توفیق ارزاں نصیب فرمائے۔ بھائی عظمت اللہ صاحب کے لیے دعا گو ہوں جنہوں نے آج کی اس مختصر سی درس قرآن کی محفل کے لیے انتظام و انصرام کیا، اللہ ان کی جان مال عزت اولاد رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اکابرین نے شفقت فرمائی، حضرت مفتی صاحب، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب، حضرت مولانا مفتی فرید احمد حقانی صاحب، حضرت مولانا مخدوم منظور صاحب، باقی علماء کرام، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم یہ مسائی جمیلہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما کر ہم سب کی آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ سب ساتھی تشریف رکھے بھائی، آپ کے لیے کھانے کا